السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل، سبق نمبر 59 ہے اور 21/7 ماہ رمضان کی پہلی 17ویں 19ویں 21ویں 30ویں اور 24ویں کی رات کا غسل، 8 اور 9 عید الفطر اور عید القربان کے دن کا غسل، اور اس کا وقت اذان صبح سے غروب آفتاب تک ہے اور بہتر ہے نماز عید سے پہلے کر لیا جائے۔ 10 اور 11 ماہ ذی الحج کی 8ویں اور 9ویں تاریخ کا غسل، اور بہتر ہے کہ 9ویں تاریخ کو ظہر کے نزدیک غسل کریں۔ 12 اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کے کسی حصے کو ایسی میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دیا جا چکا ہے۔ 13 ہے غسل احرام۔ 14 ہے حرم مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل۔ 15واں ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل۔ 16واں ہے خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل، اور 17واں ہے کعبہ میں داخل ہونے کا غسل۔ 18واں ہے ذبح اور نحر کے لیے غسل مناسک حج میں۔ 19واں ہے بال منڈوانے کے لیے غسل مناسک حج میں۔ 20واں ہے حرم مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا غسل۔ 21واں ہے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل۔ 22واں ہے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے غسل۔ 23 ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر طہارت سے وداع ہونے کا غسل، اور 24 ہے دشمن کے ساتھ مباہلہ کے لیے غسل۔ 25 ہے استخارہ کے لیے غسل۔ 26 ہے طلب بارش اور بارش کے لیے غسل۔ درج ذیل غسلوں کا مستحب ہونا معتبر دلیلوں سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر ان میں سے کوئی غسل کیا ہو تو بغیر وضو کے ان اعمال کو انجام نہیں دیا جا سکتا ہے جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 1 کے ماہ رمضان کی تمام فرد راتوں کا غسل، اور اس کی آخر کی پوری 10 راتوں کا غسل، اور اس کی 23ویں رات کے آخری شب میں دوسرا غسل، اور دوسرا ہے کہ 24ویں ذی الحج کے دن کا غسل، اور 3 سے 7 عید نوروز کے دن، اور 15 شعبان، اور 9 اور 17 ربیع الاول اور 25 ذی القعدہ کے دن کا غسل۔ 8واں ہے جو مستی کی حالت میں سویا ہو اس کا غسل۔ 9واں ہے اس عورت کا غسل جس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے خوشبو کا استعمال کیا ہو، اور 10واں ہے اس شخص کا غسل جو کسی سولی چڑھی ہوئی انسان کو دیکھنے گیا ہو اور اس کو دیکھا ہو، لیکن اگر اتفاقاً یا مجبوری کی حالت میں اس کی نگاہ پڑ جائے یا مثلاً گواہی دینے گیا ہو تو غسل مستحب نہیں ہے۔ 11واں ہے معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل، چاہے دور سے ہو یا نزدیک سے۔ اگر کسی پر کوئی غسل مستحب ہو اور سب کی نیت کر کے ایک غسل کرے کافی ہے، مگر ایسے غسلوں میں سے ہو جسے کسی کام کے سبب جو مکلف نے انجام دیا ہے اس کے لیے مستحب ہو، مثلاً اس کا غسل جس نے اپنے بدن کے کسی حصے کو ایسی میت سے جس کو غسل دیا جا چکا ہو مس کیا ہو۔ اس طرح کے غسلوں میں احتیاط واجب ہے کہ چند مختلف سبب کے لیے ایک غسل پر اکتفا نہ کرے۔ سبق نمبر ہم 95 بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے۔ میت کے احکام۔ غسل میت، غسل مس میت۔ اگر کوئی شخص مردہ انسان کے بدن کو مس کرے، یعنی اپنے بدن کے کسی حصے کو اس تک پہنچائے، تو 2 شرط کے ساتھ غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ جب میت کا پورا بدن سر دھو گیا ہو، میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، یا ابھی غسل مکمل نہ ہوا ہو۔ اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے میت مسلمان کی ہو یا کافر، چھوٹا ہو یا بڑا، یہاں تک کہ سقط ہونے والا بچہ جس میں روح آ گئی ہے وہ بھی شامل ہے، چاہے نیند میں مس کرے یا بیداری میں، اختیار سے مس کرے یا بے اختیار کے، یہاں تک کہ اگر اس کا ناخن یا دانت میت کے ناخن یا دانت یا ہڈی جو بدن سے جدا نہ ہوئی ہو اس تک پہنچ جائے تو غسل ضروری ہے۔ اگر اپنے بال کو میت کے بدن سے یا اپنے بدن کو میت کے بدن سے یا اپنے بال کو میت کے بال سے مس کرے تو غسل مس میت واجب نہیں ہے۔
جس مردہ کا بدن سرد نہ ہوا ہو اس کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اگرچہ اس جگہ کو مس کرے جو سرد ہو چکا ہو، لیکن اگر ہاتھ یا بدن کے دوسرے اعضاء سرایت کرنے والی طری یا رطوبت کے ساتھ میت کے بدن سے جس کو غسل نہ دیا گیا ہو یا ابھی غسل مکمل نہ ہوا ہو، مثلاً مقات کرے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اگر انسان ایسی میت کو مس کرے جس کا تینوں غسل مکمل ہو چکا ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے بدن کے کسی حصے کو مس کرے، اگرچہ اس حصے کا تیسرا غسل مکمل ہو چکا ہو، پھر بھی غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مردہ حیوان کو مس کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہاتھ یا بدن کے دوسرے اعضاء سرایت کرنے والی رطوبت یا طری کے ساتھ ایسے مردہ حیوان کے بدن سے جس کا مردار نجس شمار ہوتا ہے ملاقات کرے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اگر ایسا بچہ جس میں روح آ چکی ہو مردہ پیدا ہوا ہو اور نکلتے وقت اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو اور ماں کے بدن کے ظاہری یا باطنی حصے سے ملاقات کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی ماں کو غسل مس میت کرنا چاہیے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ دوسرے واجب غسلوں کے لیے اس کو کافی شمار نہ کرے۔ اگر ماں مر گئی ہو اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہو اور ماں کے بدن کے ظاہری یا باطنی حصے کو مس کرے، اگر نکلتے وقت ماں کا بدن سرد ہو گیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد ایسے بچے پر غسل مس میت کرنا لازم ہے۔ احتیاط واجب کے دوسرے واجب غسلوں کے لیے اس کا کافی شمار نہ کریں۔ اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانہ عاقل ہونے کے بعد یا بچہ جب بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کر لے، اور اگر نابالغ بچہ ممیز ہو اور غسل مس میت کرے تو اس کا غسل صحیح ہے۔ احتیاط واجب ہے کہ دوسرے واجب غسلوں کے لیے اس کو کافی شمار نہ کرے۔ اگر کسی زندہ انسان کے بدن سے یا ایسے مردے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدا ہو جائے اور جدا ہونے والے حصے کو غسل دینے سے پہلے اگر کوئی انسان اس کو مس کرے تو غسل مس میت کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ اس حصے میں گوشت اور ہڈی دونوں ہوں، البتہ غسل کرنا احتیاط مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی میت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہو اور کوئی پورا یا اکثر ٹکڑے کے اس سے مس کرے تو غسل مس میت واجب ہے۔ ایسی ہڈی کو مس کرنے سے جو بدن سے جدا ہوئی ہو اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو، چاہے مردہ سے جدا ہوئی ہو یا زندہ سے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس طرح دانت کو مس کرنے سے چاہے مردہ سے جدا ہوئی ہو یا زندہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل مس میت غسل جنابت کی طرح ہے اور وضو سے کفایت بھی کرتا ہے۔ اگر متعدد میتوں کو مس کرے یا ایک ہی میت کو کئی بار مس کرے تو ایک غسل مس میت کافی ہے۔ جس نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، بیوی سے نزدیک کرنا اور ان آیتوں کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے کوئی حرج نہیں رکھتا، لیکن نماز کے لیے قرآن کی آیتوں کو مس کرنے اور ان کے مانند کاموں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔